अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, हमारे चैनल पर खुश आमदीद। रात का पहर था, हर शय खामोश, हर आहट साकत, फ़ज़ा में एक अजीब सकूत फैला हुआ था। पूरे घर में तारीकी छाई हुई थी, मगर कमरे के एक कोने में जलती हल्की मध्यम रोशनी सजदे के नूर को उजागर कर रही थी। जायनमाज़ पर एक नहीफ़, कमज़ोर वजूद बैठा था। सफ़ेद दुपट्टा उसके सर पर रखा हुआ था। चेहरा आंसुओं से तर और दिल तड़पती दुआओं से लबरे। वो मायरा थी, एक बेटी, एक बीवी, जो उस वक्त सिर्फ और सिर्फ एक बंदगी में थी, एक फरियाद गुजार थी, एक सवाली। हाथ लरजते उठे हुए थे, लब कांपते हुए दुआ के अल्फाज अदा कर रहे थे, या अल्लाह, या रब्बुल आलमीन, मेरे मालिक, मेरे परवरदिगार। उसकी आवाज रूंधी हुई थी, नम आंखों से बहते आंसू गालों को तर कर रहे थे। मेरे मौला, मेरा बाप, वो एक सच्चा ईमानदार इंसान था। पूरी जिंदगी उसने हमें हिलाल खिलाया, सच सिखाया, दयानतदारी का सबक दिया। मेरे रब, उसने कभी किसी का हक नहीं मारा, किसी को तकलीफ नहीं दी। आंसू तेजी से आंखों से बहने लगे और मायरा का दिल मजीद पिघल गया। फिर भी या अल्लाह, उसके आखिरी वक्त में उस पर एक झूठी तोहमत लगी। वो अपनी सफाई भी ना दे सका। दुनिया वालों ने उसे मुजरिम बना दिया और वो हमें रोता छोड़कर चला गया। उसके कंधे धीरे धीरे हिलने लगे और वो रोती रही। या रब, मैं तुझसे तेरे करम का सवाल करती हूँ। तू तो सत्तारुल अय्यूब है। मेरे बाप की पर्दा फोशी फरमा, उसके गुनाह माफ फरमा, उसकी कब्र को जन्नत का बाग बना दे। या अल्लाह, उस पर अपनी रहमत के दरवाजे खोल दे। वो तेरे हजूर मजलूम गया है। तू सब जानता है मेरे रब, तू सब जानता है। अब उसकी आवाज में फरियाद का रंग गहरा हो चुका था। वो कुछ लम्हे खामोश रही, फिर दोबारा लबों से लरसते अल्फाज निकले, मेरे मौला, एक और फरियाद है। मेरे शौहर मुझसे बदगुमान रहते हैं। मुझे उनके दिल में मेरे लिए मोहब्बत नजर नहीं आती। वो मेरी कुर्बत से कतराते हैं। उसकी आवाज में दुख का एक नया पहलू शामिल हो गया था। या अल्लाह, तू दिलों के हाल जानता है, तू दिलों को फेरने वाला है। मेरे शौहर के दिल में मेरे लिए मोहब्बत पैदा कर दे, उनके दिल से बदगुमानी मिटा दे, हमारे दरमियान मोहब्बत, एतबार और सकून पैदा कर दे। उसके हाथ कांपने लगे, जैसे दिल की बेकरारी हाथों की जुम्बश से जाहिर हो रही हो। मैं गुनहगार हूँ मेरे रब, लेकिन तेरी रहमत से मायूस नहीं। तू तो रहीम है, करीम है, गफूर है। मैं तेरी बंदी हूँ, गुनाहों में लिपटी हुई, कमजोर, नादान, मगर तेरी रहमत की भीख मांगने आई हूँ। मुझ पर करम कर दे, मेरी जिंदगी के रिश्ते सवार दे, मुझ में सब्र दे, शुक्र दे, और मेरे दिल से ये बेबसी दूर कर दे। आंसू तस्बीह के दानों की तरह बह रहे थे और हर लफ्ज दिल से निकलकर अर्श की जानिब सफर कर रहा था। या अल्लाह, तू मेरी फरियाद सुन ले। मुझे वो मकाम अता कर जहां मैं अपने शौहर की नज़र में इज्जत पा सकूं, वो मोहब्बत दे जो एक बीवी का हक है। मेरे मालिक, मेरे सजदे को कबूल फरमा। मेरी रात की ये फरियाद रायगा ना जाने देना। उसकी आवाज मदम होती गई, अल्फाज सांसों में गुम होने लगे। वो सजदे में चली गई और लबों पर सिर्फ यही दुआ थी, मेरे रब, मेरे बाप पर करम फरमा, मेरे शौहर के दिल को बदल दे और मुझे अपनी रहमत के साय में ले ले। आमीन या रब्बुल आलमीन। सुबह की पहली किरण किचन की खिड़की से अंदर आ रही थी। हल्की हल्की रोशनी दीवारों पर पड़ रही थी। किचन में चूल्हे पर चाय की केतली चढ़ी थी और एक तरफ तवे पर पराठा सेंका जा रहा था। मायरा दुपट्टे से चेहरा आधा ढांपे, एक हाथ में चिमटा पकड़े, बुलंद आवाज में सूरत यासीन की तिलावत कर रही थी। उसकी आवाज में एक ठहराव और सुकून था। दिल से निकलते अल्फाज किचन की फिजा में रच बस गए। उसका अंदाज, उसका लबो लहजा मुकम्मल यकसुई का आकाश था। अचानक उसे अपने पीछे एक आहट महसूस हुई। केतली की सीटी की तेज आवाज भी उसके कदमों की चाप को ना छुपा सकी। वो चौंकी, जल्दी से तिलावत रोककर दुपट्टे का एक पल्लू नीचे गिराकर चेहरा मुकम्मल ढांप लिया। धड़कते दिल के साथ वो पलटी तो सामने सारम खानजादा को खड़े पाया, उसके शौहर को, जिसके साथ निकाह तो था, मगर रिश्ता अब तक अजनबियत के बोझ तले दबा हुआ था। सारम की निगाहों में सर्द महरी थी, लबों पर सख्ती की परछाइयां। तुम पर यह पारसाई का ढोंग बिल्कुल नहीं जचता, वो कठोर लहजे में बोला। बेहतर होगा अपनी असल में वापस आ जाओ। मेरे बाप को तो शायद तुम अपनी इस मासूमियत और पर्दे की नुमाइश से पागल बना लो, लेकिन मुझे नहीं। वो लम्हा भर को चुप रहा,
پھر آنکھوں میں حقارت لیے بولا، میں تم جیسی عورتوں کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں، جو دکھاتی کچھ ہیں اور اندر سے کچھ اور ہوتی ہیں۔ مائرا نے پلکیں جھکا لی، اس کے ہاتھوں کی گرفت چمٹے پر اور بھی سخت ہو گئی، مگر آواز میں لرزش کے باوجود وقار قائم رہا۔ پردے کا ڈھونگ کوئی نہیں کرتا، یہ اللہ کا حکم ہے جو ہر اس دل میں ڈال دیا جاتا ہے جسے وہ ہدایت دینا چاہے۔ میں وہی کر رہی ہوں جو میرے رب کو پسند ہے۔ سارم کا چہرہ تن گیا، اس کا ہاتھ اٹھا کر روکنے سے انداز میں کہا، شٹ اپ، مجھے تمہاری یہ مذہبی بکواس نہیں سننی۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا، نگاہیں تیز، آواز میں جھنجھلاہٹ۔ میں صرف اتنا کہنے آیا ہوں کہ بابا کو بتا دینا میں دبئی جا رہا ہوں، بزنس میٹنگز ہیں، 1 ہفتے بعد واپسی ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ پلٹا اور قدموں کی چاپ جیسے تیزی سے کچن سے باہر نکل گئی۔ مائرا نے ہونٹ سختی سے بھینچ لیے، پلکوں کے نیچے آنکھیں بھیگنے لگیں، مگر اس نے خود کو سنبھال لیا۔ وہ کچھ نہیں بولی، بس چپ چاپ چمٹا رکھ کر دوبارہ قرآن تلاوت میں مصروف ہو گئی۔ لبوں پر تلاوت کے الفاظ تھے، مگر دل میں ایک چپ سے جنگ چھڑ چکی تھی۔ رب زدنی صبرن، دل کی گہرائیوں سے اس نے آہستہ سے پڑھا اور آنکھیں بند کر کے خود کو رب کے حوالے کر دیا۔ گاڑی شہر کی مصروف راستوں سے گزر رہی تھی، مگر اس کے اندر بیٹھا سارم خانزادہ مکمل خاموشی کے حصار میں تھا۔ پچھلی نشست پر ٹیک لگائے نظریں کھڑکی سے باہر کسی انجانی خلا میں الجھی ہوئی تھیں، چہرے پر سنجیدگی، آنکھوں میں تھکن اور دل میں ایک ایسی خلش جو وقت کے ساتھ گہری ہوتی جا رہی تھی۔ ڈرائیور آگے خاموشی سے گاڑی چلا رہا تھا، ماحول میں کوئی آواز نہ تھی سوائے سارم کے ذہن میں گونجتی اس تلاوت کے جو صبح اس نے پہلی بار مائرا کے لبوں سے سنی تھی۔ سورہ یاسین کی وہ تلاوت جو نہ صرف اس کے کانوں میں رس گھول رہی تھی بلکہ دل پر نقوش چھوڑتی جا رہی تھی۔ وہ بے اختیار اپنے سر کو جھٹک دیتا ہے، جیسے ان آوازوں سے جان چھڑانا چاہتا ہے، مگر یہ آوازیں محض آوازیں نہیں، یہ کوئی یاد تھی، کوئی منظر جو دفعتاً آنکھوں کے سامنے آ کر ٹھہر گیا۔ 4 سال پرانا وہ لمحہ جب وہ ایک مصروف سگنل پر گاڑی روکے بیٹھا تھا، اس کی نگاہ بے دھیانی میں روڈ کے کنارے چلتی ایک نقاب پوش لڑکی پر پڑی۔ اس کے ہاتھ سے شاپنگ بیگ پھسلا اور زمین پر جا گرا۔ وہ جھکی کہ اسے اٹھا سکے اور اچانک ایک جھونکے نے اس کا نقاب چہرے سے سرکا دیا۔ سارم کی سانسیں جیسے رک گئیں، وقت جیسے تھم گیا۔ وہ چہرہ، ایسا چہرہ جو اس نے اپنی پوری زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، سادہ، پاکیزہ، دل میں اتر جانے والا حسن، جیسے روشنی کا ایک خوشبودار جھونکا اس کے دل میں ٹھہر گیا ہو۔ وہ لمحہ، وہ آنکھیں، وہ اضطراب، سب کچھ اس کے دل میں پیوست ہو گیا تھا۔ پھر وقت گزر گیا، دن مہینے بنے اور مہینے سال۔ وہ چہرہ دوبارہ کبھی کہیں نہیں دکھائی دیا۔ سارم نے بہت ڈھونڈا، راہوں میں، بازاروں میں، محفلوں میں، مگر وہ چہرہ جیسے دھند بن کر ہوا میں گھل گیا ہو۔ وہ خود سے الجھنے لگا تھا، اس کی زندگی کا سکون اس لمحے میں قید ہو چکا تھا۔ وہ لڑکی، اس کا نقاب، اس کی نظر، سب کچھ ایک خواب بن گیا تھا۔ اچانک آرنگ کی آواز سے حال میں لوٹا، اچانک صبح کا منظر اس کی سامنے اب لہرانے لگا۔ اس نقاب میں لپٹی مائرا سورۃ یاسین کی تلاوت کر رہی تھی، اس کے لہجے کی حلاوت، آواز کی پاکیزگی نہ جانے کیوں اس 4 سال پرانے لمحے کو پھر سے زندہ کر گئی تھی۔ کیا وہ اس کے لبوں سے ایک مدھم سی سرگوشی نکلی؟ نہیں، نہیں ہو سکتا۔ اس نے خود کو جھنجھوڑا، لیکن دل نے وہی کہا جو 4 سال کے سے کہہ رہا تھا، تم اس لمحے میں قید ہو سارم، اس چہرے کی تلاش میں جو شاید بہت قریب تھا، تمہارے نکاح میں بندھا ہوا، لیکن تم نے پہچانا ہی نہیں۔ گاڑی اپنی رفتار سے منزل کی طرف رواں تھی، مگر سارم خانزادہ کا دل، وہ تو ماضی میں ٹھہر چکا تھا۔ 2 روز بعد دوپہر کی چلچلاتی ہوئی دھوپ سورج کی روشنی کی صورت لاؤنج کے شیشوں سے چھن کر اندر آ رہی تھی۔ فضا میں ایک عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی، جیسے ہر شے رک گئی ہو۔ مائرا سفید دوپٹے میں لپٹی صوفے پر مؤدب انداز میں بیٹھی تلاوت میں مشغول تھی۔ اس کے لب دھیرے دھیرے حرکت کر رہے تھے، آواز آہستہ مگر پرسکون تھی۔ کمرے میں جیسے سکون برس رہا تھا۔ سامنے میز پر قرآن پاک کھلا ہوا تھا اور مائرا کا چہرہ خشوع سے جھکا ہوا تھا۔ وہ ابھی سورت کی آخری آیت مکمل کر رہی تھی کہ آہٹ سنائی دی،
फारूक साहब आहिस्ता कदमों से लाउंज में दाखिल हुए और करीब ही सोफे पर बैठ गए। मायरा ने तिलावत मुकम्मल की, नरमी से कुरान पाक को चूमा, फिर नहायत अदब से उसे मखमली गलाफ में लपेटकर मेज पर रख दिया। सर झुकाए, नजरें नीची रखे वो बावकार खामोशी के साथ अपने सुसर की तरफ मुतवज्जो हुई। फारूक साहब ने नरमी से अपना हाथ उसके सर पर रखा। मेरी बेटी ने खाना खाया? उनकी आवाज में बेहद शफकत थी। मायरा ने सर को नफी में हिलाया, मगर कोई शिकवा जुबान पर न आया। लबों में सब्र की चुप थी और आंखों में वही पुराना दर्द जिसे बरसों से छुपाई बैठी थी। मुझे मालूम हुआ है सारम बेवजह तुमसे उलझ कर गया है। फारूक साहब की आवाज में दुख था। मायरा ने धीरे से सर उठाया, गहरी सांस लेकर बोली, बाबा, आपने क्यों उनके साथ जबरदस्ती की थी? आप तो जानते थे वो मुझे पसंद नहीं करते। बचपन से वो मुझसे नफरत करते आए हैं और इस नफरत की वजह हमेशा मेरे बाबा रहे हैं। फारूक साहब की नजरें चंद लम्हे के लिए उसके चेहरे पर टिकी रहीं। फिर वो आह भरते हुए बोले, बेटा, वो बचपन से ही ऐसा है। माँ के भाग जाने की वजह से वो अंदर से टूट गया है। वो खुद को कभी संभाल ना पाया। उसकी तलखी, उसकी बदतमीजी, ये सब एक टूटे दिल का धुआं है जो बरसों से उसके अंदर जलता आ रहा है। मायरा खामोश हो गई। उसके हाथ एक दूसरे में जकड़े हुए थे, जैसे खुद को थामे बैठी हो। मैंने तुम्हें अपनी बेटी बनाया इस उम्मीद पर कि तुम मेरे बेटे के अंधेरे में रोशनी बनोगी, मगर शायद मैं गलती पर था। फारूक साहब की आवाज भर आ गई। मायरा ने सर झुका लिया, लब हिलते मगर अल्फाज हल्क में अटक गए। कुछ कहने की हिम्मत ना हुई। फारूक साहब ने उसके हाथ थाम लिए। मेरी बच्ची, सब्र रखो, वो तुम्हें पहचान लेगा, एक दिन जरूर पहचान लेगा। तुम उसके दिल का सकून हो, जख्म नहीं। मायरा की आंखों से एक खामोश आंसू छलक कर दुपट्टे में जज्ब हो गया। लाउंज में अब भी खामोशी थी, लेकिन इस खामोशी में एक दुआ जाग रही थी, एक आस, एक इंतजार कि शायद वो दिन भी आए जब सारिम के दिल की दीवार गिर जाए और वो सच्चाई को पहचान ले। रात का सन्नाटा कमरे की चारदीवारी में गूंज रहा था। चांदनी खिड़की से अंदर छन छन कर फर्श पर गिरती तो यूं लगता जैसे कोई खामोश रोशनी उसे तसल्ली दे रही हो। कमरे की फिजा में नमी सी रची हुई थी, और ये नमी सिर्फ मौसम की नहीं, आंखों से बहते उन आंसुओं की भी थी जो मायरा के दिल का बोझ कम करने में नाकाम हो चुके थे। वो पलंग के किनारे पर खामोशी से बैठी थी। दोनों हाथों की उंगलियां एक दूसरे में गुथी हुई थी। चेहरा जर्द और आंखें सुर्ख हो चुकी थी। उसके लब साकत थे, मगर जहन में हलचल मची हुई थी। माजी की एक एक परत जैसे खुद ब खुद खुलती जा रही थी। मैं तो बाबा की शहजादी थी। उसके लबों से एक सिसकी निकली, इकलौती बेटी। अम्मा की आंखों का नूर, बाबा के दिल की ठंडक। उसे अपना बचपन याद आ रहा था, जब वो शौक से निकाब ओढ़ती, आईने में खुद को देखकर खुश होती थी। उसकी माँ उसका माथा चूमकर कहती थी, मेरी बेटी तो फरिश्तों जैसी है। और बाबा मुस्कुराकर कहते, यही हया तुझे दुनिया के तूफानों से बचाएगी मेरी बच्ची। लेकिन फिर वो तूफान आ गया। सदीकी साहब पर इल्जाम लगा कि उन्होंने दुश्मन मुल्क को असला स्मगल किया है। वो जिन्होंने हमेशा वतन के लिए जान हथेली पर रखी, एकदम से चेहरे पर उस लम्हे का अक्स उभरा जब अदालत के बाहर खड़ी वो अपनी माँ का हाथ थामे आखिरी उम्मीद के सहारे बैठी थी। बाबा ने कहा था, बेटा घबराना नहीं, सच कभी नहीं छुपता। उसकी आंखें भीग गईं, लेकिन वो सच कभी साबित ही ना हो सका। जब मौत का परवाना सुनाया गया तो अम्मा ने वहीं दम तोड़ दिया, मेरे सीने से लगकर एक लफ्ज भी ना बोल पाई। और फिर सिर्फ एक हफ्ते बाद उसका बाप, एक ईमानदार पुलिस अफसर, एक राजों का अमीन, सूली पर चढ़ा दिया गया। मायरा ने आंखें मीच लीं, दिल जैसे सिसक कर रह गया। मैंने तो सिर्फ पर्दे को अपनाया था, मेरे रब की रजा के लिए। क्या ये जजा मिली मुझे? उसने सवाल किया, मगर जवाब सिर्फ खामोशी थी। फारूक साहब की वो बातें याद आईं जब उन्होंने कहा था कि बेटा, तुम्हारा बाप मेरा दोस्त था, तुम्हारी इज्जत मेरी जिम्मेदारी है। और फिर अगले ही दिन जबरदस्ती सारिम के साथ निकाह करवा दिया। सारिम जो बचपन से उससे नफरत करता था। उसने कभी मेरे दर्द को नहीं समझा। वो खुद से कह रही थी, उसे बस यही लगता है कि मैं ढोंग करती हूँ। उसके आंसू अब तेजी से बह रहे थे। बाबा, आप कहते थे वक्त बदलता है, मगर बाबा,
वक्त ने तो मुझे बदल कर रख दिया। वो आहिस्ता से उठी, जाए नमाज बिछाई और सजदे में गिर गई। या अल्लाह, तू ही मेरा इंसाफ कर, तू ही मेरे बाप की बेगुनाही जाहिर कर और मेरे शौहर के दिल में मेरे लिए नरमी डाल दे जो सिर्फ तू डाल सकता है। रात की खामोशी उसकी आहों में तहलील हो गई थी और आसमान पर चांद अब भी वैसा ही रोशन था जैसे वो बचपन में बाबा के साथ छत पर देखा करती थी। वक्त धीमी रफ्तार से गुजर रहा था। दोपहर की धीमी रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी। कमरे में हल्की हल्की खुशबू पकी हुई दाल और ताज़ा रोटी की महक के साथ मिलकर एक पुरसकून सा माहौल पैदा कर रही थी। फारूक साहब मेज के एक तरफ बैठे थे, जबकि मायरा उनकी दाईं तरफ सर झुकाए खामोशी से निवाले तोड़ रही थी। चेहरे पर दुपट्टे का हल्का सा साया था और नजरें अपने हाथों की तरफ मरकूज थीं। हर नवाला जैसे सब्र का फंदा बनकर हलक से उतर रहा था। खामोशी में अचानक दरवाजे की मखसूस खिड़क की आवाज उभरी और इस लम्हे वो अंदर दाखिल हुआ। सारम खानजादा। मायरा की पुश्त उसकी तरफ थी। वो उसके कदमों की चाप से पहचान गई थी। दिल एकदम से बेतरतीब होने लगा। नवाला हाथ में रुका रह गया। फारूक साहब फौरन कुर्सी से उठ खड़े हुए। चेहरे पर हैरत और खुशी का मिला जुला तासुर था। अरे सारम, तुम आ गए बेटा। सारम ने एक सरसरी सा सलाम किया, निगाहें सीधी अपने बाप पर रखीं। मायरा को देखने की कोशिश न की, क्योंकि उसका चेहरा अभी तक उसकी नजरों से ओझल था। वो आकर मायरा के बिल्कुल बराबर में बैठ गया। कुर्सी के सिरकने की आवाज ने मायरा को मजीद सहमा दिया। दिल की धड़कनें अब नॉर्मल रफ्तार से कहीं तेज दौड़ रही थीं। फारूक साहब ने गहरा सांस लेकर बेटे की तरफ देखा। तुम्हें कुछ होश है घर का भी, या बस बिजनेस ही तुम्हारी दुनिया बन गया है? सारम ने निगाह उठाकर बाप की आंखों में आंखें डाली। अंदाज में तंज और थकन दोनों शामिल थे। जिंदगी में कुछ हासिल करने के लिए कुछ होना भी चाहिए अब्बू। मेरी जिंदगी में बिजनेस है और मैं खुश हूं। फारूक साहब के चेहरे पर नागवारी उभरी। भूलो मत, तुम्हारी बीवी भी तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा है। उसका भी कोई हक है तुम पर। वक्त देना तुम पर लाजिम है। सारिम एकदम से कुर्सी पीछे धकेल कर खड़ा हो गया। चेहरे पर तनाव से सुर्ख हो चुका था। बीवी? उसने एक सर्द हंसी के साथ दोहराया। जब बीवी को अपने शौहर की परवाह ही ना हो, वो किस बात की बीवी है जिसे पता नहीं कि मेरे दिन कैसे गुजर रहे हैं, रातें किस हाल में करती हैं, वो मेरा क्या ख्याल रखेगी? उसने तप कर मेज की तरफ इशारा किया। ये सब ढोंग है अब्बू। मैं ऐसे रिश्तों पर यकीन नहीं रखता जो सिर्फ नाम के हों। भाड़ में जाए ऐसा रिश्ता। ये कहते ही वो गुस्से से पलटा और तेजी से बाहर निकल गया। उसके कदमों की चाप गूंजी और फिर दरवाजा धड़ाक से बंद हुआ। मायरा की आंखें जबत से भीगी हुई थीं। उसने सर झुका लिया, मगर आंखों से एक बूंद खामोशी से गाल पर लुढ़क गई। फारूक साहब ने बेबसी से उसे देखा और फिर आहिस्ता से मेज पर रखा चम्मच नीचे रख दिया। खाने का जायका अब मट्टी की तरह फीका लग रहा था। वो मायरा की जानिब देखते हुए कदरे नरमी से बोले, बेटी, मैंने तुम्हें पहले भी कई बार समझाया है, मर्द तवज्जो के भूखे होते हैं। अगर तुम उसको तवज्जो दोगी, उसके आगे पीछे घूमोगी, तो वो खुद ही तुम्हारा गर्विदा बन जाएगा। उनकी आवाज में नरमी और हदायत का जज्बा साफ महसूस हो रहा था। मायरा ने नजर नीचे कर ली। मुंह पर वो चिपक जाने वाली सच्चाई का बोझ था। फारूक साहब ने आगे बढ़ते हुए कहा, अब जाओ, अपने शौहर को खाने के बारे में पूछो, उसके लिए कपड़े निकालो। घर की बेटियां यही काम करती हैं। अपने बाप को मायूस मत करना। मायरा ने झुककर आहिस्ता से कहा, अब्बू, वो तो मेरी शक्ल देखना भी पसंद नहीं करते। मैं कैसे उनके कमरे में जाऊं? वो दिन अभी याद है जब उन्होंने मुझे जलील करके वहां से निकाल दिया था। फारूक साहब के चेहरे पर लम्हे भर के लिए तशवीश और अफसोस का असर छा गया। फिर उन्होंने सुकून से जवाब दिया, आज तुम मेरे लिए जाओ, अपनी तरफ से रिश्ता निभाने की पूरी कोशिश करना। बाकी जो अल्लाह को मंजूर होगा वो तुम दोनों के हक में बेहतर होगा। मायरा ने खामोशी से सर हिलाया। वो अपने दिल में एक नई हिम्मत महसूस की। वो उठकर अपने कदम उठाने लगी, मगर एक लम्हे के लिए रुक गई। अपने सुसर की तरफ देखा, जो अब भी उसके लिए दुआ गो थे। उसकी आंखों में छुपी हुई बेबसी और उम्मीद के गहरे रंग थे। कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए मायरा ने दिल ही दिल में खुद को समझाया कि ये आजमाइश भी गुजर जाएगी। उसके नर्म कदमों से सख्त दिल की तरफ बढ़ते हुए खुद को तैयार किया कि चाहे कुछ भी हो, वो इस रिश्ते को निभाने की भरपूर कोशिश करेगी।
दरवाजे के करीब पहुंचकर उसने एक बार फिर पीछे मुड़कर देखा। फारूक साहब की आंखों में दुआओं की चमक अब भी रोशन थी, जो उसके दिल को हल्का सा गर्म कर गई। कमरे का दरवाजा धीरे से खटखटाकर मायरा ने नकाब से चेहरा ढांपते हुए अंदर कदम रखा। कमरा मध्यम रोशनी में डूबा हुआ था। सिर्फ एक कमजोर बल्ब की रोशनी ने बिस्तर पर पड़े हुए सारम की थकी हुई सूरत को उजागर किया था। वो आराम से पांव फैलाए बिस्तर पर लेटा था। उसकी आंखों में बेबसी का आसार वाजे थे। जैसे उसने मायरा को देखा, उसकी आंखों में नरमे की हल्की सी झलक आई, मगर आवाज में सख्ती थी। मैं आपके कपड़े निकाल दूं और गीजर चला दूं? अभी वो मजीद कुछ कहती इससे पहले वो सर्द लहजे में बोला, यहां क्यों आई हो? मैंने बुलाया है तुम्हें? अपने काम खुद कर सकता हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। कमरे में चंद लम्हों की खामोशी छा गई। मायरा ने सर झुकाकर कहा, बाबा ने भेजा है। इस बात पर सारिम की आंखों में गुस्से के साए और बढ़े। वो अपने बिस्तर से उठ खड़ा हुआ, कंधे सुकेड़ते हुए उसके करीब आया। उसके कदमों की चाप कमरे में गूंज रही थी। उसने सख्त लहजे में कहा, तुम्हारे इस्लाम में ये बात नहीं समझाई जाती कि शौहर से पर्दा नहीं होता? फिर तुम चेहरे पर निकाब लगाकर क्यों खड़ी हो? मायरा ने खामोश थी। उसने कोई जवाब न दिया। तब अचानक वो फाड़ खाने वाले लहजे में बोला, अब चली जाओ यहां से। यहां तुम्हारी कोई जगह नहीं है। जब तुम्हारे दिल में खुद आए कि मैं अपने शौहर की खिदमत करूं, तब मेरे कमरे में आना। फिलहाल जाओ यहां से। जबकि वो उसी को बताना चाहती थी कि वो उसके लिए आई है। उसके दिल में कई दिन से ये एहसास पनप रहे हैं, मगर वो कुछ नहीं बोल पाई। खामोशी से पलट गई। कमरे का दरवाजा वो धीरे से खोल चुकी थी। कदम बमुश्किल उठते थे, जैसे दिल किसी और बोझ के नीचे दबा जा रहा हो। नकाब के नीचे उसकी पलकें भीग चुकी थीं, मगर चेहरा मजबूती से जब्त की चादर में लिपटा था। अभी वो दहलीज पर कदम रखने ही लगी थी कि सारिम की आवाज पीछे से गूंजी, कटीली जहर से भरी हुई। लेकिन एक सेकंड ठहरो। उसकी आवाज में ऐसा तंज और हकारत थी कि वो ठठक गई। कदम रुक गए। दिल जैसे धड़कना भूल गया। तुम इस घर में रहकर सिर्फ मुफ्त की रोटियां तोड़ रही हो। बाबा ने ठीक फैसला लिया है। तुम्हें मेरी खिदमत करनी चाहिए। जाओ मेरे कपड़े प्रेस करो, गीजर ऑन करो। बहुत हो गया, बहुत तोड़ ली तुमने मुफ्त की रोटियां। अचानक उसकी टोन तब्दील हुई थी। उसकी आंखों में मौजूद आंसुओं को देख न जाने क्यों वो उसको रोक गया था। वो चाहकर भी उसकी आंखों में आंसू नहीं देख पाया था। एक अजीब सी कसक दिल में पैदा हुई थी, लेकिन उसके अल्फाज किसी छुरी की तरह उसके दिल में उतरे। मगर उसने कोई जवाब ना दिया, बस आंखें झुकाकर खड़ी रही, जैसे हर ताना सुना हो, हर तजलील बर्दाश्त की हो। सारम ने कदम बढ़ाया। अब वो उसके करीब आ चुका था। उसकी आवाज अब कदरे धीमी मगर तहकुमाना थी। और इधर आओ, ये अपना निकाब हटाओ, दिखाओ अपना चेहरा। मुझे क्या है इस निकाब के बीच? कब तक इस मसनूई पर्दे के पीछे छुपी रहोगी? उसके लहजे में अकड़ थी, बदतमीजी थी और एक अनजानी जिद। वो जैसे उसकी बेबसी को अपनी जीत मान रहा हो। मायरा ने फिर भी खामोशी इख्तियार की, सर झुका लिया, जैसे सब कुछ सहने की कसम खा रखी हो। मगर सारिम की बर्दाश्त खत्म हो चुकी थी। अगले लम्हे उसने तेजी से हाथ बढ़ाया और उसके चेहरे से निकाब खींच दिया। चंद लम्हे जैसे कमरे की दीवारें भी सांस लेना भूल गईं। सारिम का हाथ हवा में मुअल्लक रह गया। उसकी आंखें किसी अनजाने शहर में कैद हो गईं। उसके सामने वही चेहरा था, वही आंखें, वही मासूमियत, वही तासुर जिसे उसने 4 साल पहले एक सिग्नल पर देखा था। वो लम्हा जब एक लड़की का निकाब सिरका था और उसका चेहरा उसकी आंखों में समा गया था। वही मंजर आज उसके कमरे में जिंदा खड़ा था। उसकी सांस रुक गई थी, कदम जैसे जमीन में धनस गए, उसकी जुबान पर अल्फाज आकर रुक गए। वो एक टक उसे देखे जा रहा था। मायरा ने धीरे से अपनी नजरें झुकाईं। जी। उसकी आवाज बमुश्किल निकली। फिर वो खामोशी से पलटी, निकाब को दोबारा चेहरे पर नहीं डाला। जब्त के साथ गहरी सांस लेकर वो आहिस्तगी से अलमारी के पास गई। वहां से उसकी शर्ट निकाली और आनी स्टैंड की तरफ बढ़ गई। सारिम वहीं खड़ा रहा, जैसे वक्त थम गया हो, जैसे सदियों से खोया हुआ खजाना अचानक उसके कदमों में आ गिरा हो और वो समझ ना पा रहा हो
کہ کیا کرے۔ اس کی نظروں کے سامنے وہی چہرہ تھا جس کی تلاش نے اسے راتوں کو بے چین رکھا، جس کی یاد نے دل میں خاموش طوفان برپا کیے، اور وہ ابھی اس کی زندگی میں تھی، نہ صرف موجود تھی بلکہ اس کی بیوی بن چکی تھی۔ کمرے میں خاموشی گونج رہی تھی، لیکن اس خاموشی میں ایک ہلچل چھپی ہوئی تھی، ایک تبدیلی کا آغاز، ایک محبت کی کرن جو شاید ابھی خود سارم کو بھی سمجھ نہ آئی تھی۔ سارم اپنی جگہ جیسے کسی سحر میں جکڑا کھڑا تھا۔ کمرے کی فضا میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی تھی، جیسے وقت تھم گیا ہو۔ اس کے چہرے پر وہی حیرانی، وہی تذبذب کہ آخر وہ کیا کرے۔ اسے خوش ہونا چاہیے یا ان لفظوں، ان تمام تانوں، ان سب دھتکاروں پر شرمندہ ہونا چاہیے جو وہ اس بے گناہ پر برس چکا تھا۔ وہ نظریں پھیرنے کی ہمت بھی نہ کر سکا۔ ایک لمحے کو اس نے نگاہیں اس کی پشت پر ڈالیں جہاں وہ خاموشی سے کھڑی کپڑے پریس کر رہی تھی۔ وہی آنکھیں جھکی ہوئی، وہی خاموشی، وہی اذیت زدہ سا وجود۔ سارم کا دل عجیب سا بوجھ محسوس کر رہا تھا، ایک انجان سا خالی پن، ایک نامعلوم شرمندگی اسے اندر سے کھا رہی تھی۔ پھر وہ بغیر کچھ کہے آہستہ قدموں سے کمرے سے نکل گیا۔ دوسری طرف مائرہ وہ خاموشی سے کھڑی تھی، ہاتھ کپڑوں پر چل رہے تھے مگر دل میں ایک طوفان برپا تھا۔ آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے مگر وہ سسکنے کی بھی اجازت خود کو نہ دے رہی تھی۔ دل جیسے سینے میں ریزہ ریزہ ہو چکا تھا۔ کپڑوں پر استری کرتے کرتے اچانک اس کی سانس رکی۔ وہ کپ کپاتے ہونٹوں سے بس ایک ہی التجا لے کر آسمان کی طرف دیکھنے لگی۔ یا اللہ! اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی، جیسے دل سے نکل رہی ہو۔ یا اللہ، میری زندگی میں اتنی تکلیفیں کیوں ہیں؟ اس نے اپنے آنسو پونچھے نہیں، بہنے دیے۔ شاید یہی اس کی واحد طاقت تھے۔ اس وقت ماں باپ چھن گئے اور اب شوہر بھی ایسا ملا جو میری طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ وہ سسکنے لگی۔ آواز میں وہ درد تھا جو صرف ایک ٹوٹے دل سے نکلتا ہے۔ یا اللہ، میں تیری بندی ہوں، تیرے حکم پر سر جھکانے والی، تیری رضا پر راضی رہنے والی، پر اب دل تھک گیا ہے یا رب۔ اس کی آنکھیں فرش پر جمی تھیں مگر دل عرش کو پکار رہا تھا۔ میرے شوہر کے دل میں میرے لیے محبت پیدا کر دے یا اللہ، اس کے دل میں میرے لیے رحم ڈال دے، مجھے اس کی نفرت سے بچا لے یا اللہ۔ میرا دل بہت اداس ہے، بہت خالی ہے، سکون عطا فرما، وہ سکون جو صرف تو دے سکتا ہے۔ اس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے، کپڑے کب پریس ہو رہے تھے یہ اب اسے خود بھی معلوم نہ تھا۔ یا رب، تو سب جانتا ہے، میں نے اس رشتے کو نبھانے کی ہر ممکن کوشش کی ہے، اب اس کے دل کو نرم کر دے، میری محبت میں بدل دے یا رب۔ وہ اب مکمل طور پر رو رہی تھی، آواز دبے دبے سسکیوں میں ڈھل گئی تھی۔ میرا صبر، میرا حیا، میرا درد سب تیرے سامنے ہے یا اللہ۔ اگر میری خاموشی تیری بارگاہ میں قبول ہے تو میری قسمت بدل دے، مجھے وہ محبت عطا کر دے جو ہر بیوی کا حق ہے۔ فضا میں اس کی دعا کی بازگشت گونج رہی تھی اور آسمان کا خدا جو سب کچھ سن رہا تھا خاموشی سے شاید کسی لمحے کو ٹالنے کا حکم دے رہا تھا، وہ لمحہ جب کسی کے دل کی دنیا بدل جانی تھی۔ دوپہر کی ہلکی روشنی ڈرائنگ روم کی کھڑکی سے چھن چھن کر اندر آ رہی تھی۔ کمرے میں خاموشی کا راج تھا، صرف ٹی وی کی آواز مدھم سی سنائی دے رہی تھی۔ مائرہ صوفے پر فاروق صاحب کے برابر میں بیٹھی، آنکھیں اسکرین پر جمائے دل و دماغ سے کہیں اور موجود تھی۔ ٹی وی پر اچانک نیوز چینل کا بریکنگ نیوز کا لوگو نمودار ہوا اور اگلے ہی لمحے اسکرین پر ایک جانی پہچانی تصویر روشن ہوئی، بابا سراج احمد کی تصویر۔ بریکنگ نیوز، ایک بڑی پیش رفت، معروف پولیس افسر سراج احمد کو بے گناہ قرار دے دیا گیا، انہیں جھوٹے مقدمے میں پھنسایا گیا تھا۔ جج نے غلط فیصلہ دیا جس کے نتیجے میں سراج احمد جیسے محب وطن کو سولی چڑھا دیا گیا۔ اب انہیں تمام الزامات سے بری کر دیا گیا ہے اور اعلیٰ عدلیہ نے جج کو عہدے سے برطرف کر دیا ہے۔ ایسے نااہل جج کو اب دوبارہ کرسی پر نہیں بٹھایا جائے گا۔ ان کی وجہ سے ایک محب وطن کو سولی چڑھایا گیا ہے، ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے گی۔ ان کی وجہ سے کتنے لوگ ان سے نفرت کرنے لگے تھے، کتنے لوگوں نے ان سے منہ موڑ لیا، ان کی قربانیوں کو سب نے مٹی کر دیا۔ ان کی بیوی یہ خبر برداشت نہ کرتے ہوئے مر گئی۔
ایسے جج کا اب کوئی فائدہ نہیں، ہمارے ملک کو ایسے ججوں کی ضرورت نہیں۔ نیوز اینکر کی آواز کمرے میں گونجنے لگی تھی۔ ہم ان کے لواحقین سے دل کی گہرائیوں سے معذرت خواہ ہیں۔ سراج احمد ایک قومی ہیرو تھے جنہوں نے اپنی جان مادر وطن پر قربان کی۔ ہم ان کی قربانی کو سلام پیش کرتے ہیں۔ ان کے لواحقین کے سامنے ہم بے حد شرمندہ ہیں۔ بے شک ہم ان کا دکھ کم نہیں کر سکتے، مگر ہم ان کے تمام لواحقین کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتے ہیں جنہوں نے ملک کے عہدے داروں کا بھی احترام کیا، مگر کہتے ہیں نا، جو سچا ہوتا ہے ایک نہ ایک روز اس کا سچ سامنے ضرور آتا ہے۔ فاروق صاحب اور مائرہ دونوں جیسے پتھر کے بت بنے بیٹھے تھے۔ پھر اچانک ایک جھٹکے سے وہ اپنی جگہوں سے کھڑے ہو گئے۔ مائرہ کے ہونٹ کانپنے لگے، دل جیسے دھڑکنا بھول گیا ہو۔ واقعی حیران تھی، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اللہ معجزے ایسے بھی کرتا ہے، اس طرح کایا پلٹ سکتی ہے۔ اس نے تصور بھی نہیں کیا تھا، اس کے ہونٹ لرزے تھے۔ نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بے یقینی میں بڑبڑائی، بابا کا فیصلہ تو بہت پہلے ہو چکا تھا، ان پر تو مہر لگ چکی تھی، وہ تو چلے گئے، ایسے کیسے فیصلہ ہو گیا بابا؟ یہ جھوٹ تو نہیں ہے نا؟ میری آنکھیں سچ دیکھ رہی ہیں نا؟ وہ تڑپ کر بولی تھی۔ آنسو پلکوں سے پھسلنے لگے، وجود لرزنے لگا۔ فاروق صاحب نے ریموٹ ہاتھ سے گرا دیا۔ یہ تو ناقابل یقین ہے مائرہ، میں تو خود کئی بار سوچتا تھا کہ تمہارے والد جیسے اصولوں کے پابند آدمی اتنا بڑا جرم کر ہی نہیں سکتے، لیکن عدالت کے فیصلے کے آگے سب چپ ہو گئے تھے۔ مجھے یقین تھا میرا دوست کبھی گنہگار نہیں ہو سکتا۔ مائرہ کے ہاتھوں سے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا جیسے حقیقت کو دیکھنے کی ہمت نہ ہو۔ بابا، اس کی آواز سسکی میں ڈھل گئی، میرے بابا بے قصور تھے، میرے بابا نے کچھ غلط نہیں کیا تھا، وہ سچ تھے، اور ہم نے انہیں کھو دیا۔ میں کسی کو معاف نہیں کروں گی، اس نظام کے کسی ایک فرد کو بھی معاف نہیں کروں گی۔ فاروق صاحب نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، ان کی آنکھیں بھی نم ہو چکی تھیں۔ بیٹا، اللہ کا انصاف کبھی بے وقت نہیں ہوتا، وہ جسے چاہے جب چاہے عزت عطا کرتا ہے۔ سراج احمد شہید ہوئے، لیکن آج ان کا نام پاک ہو گیا، ان کا وقار بحال ہو گیا۔ تمہارا باپ ہر ایک زبان پر ہوگا، تمہارا باپ جیسا ہر ایک بچہ بننا چاہے گا۔ تم کیوں مایوس ہوتی ہو؟ اللہ کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں۔ لیکن بابا تو واپس نہیں آئیں گے نا؟ وہ بیٹی تھی، بیٹیوں کے درد کبھی بھلائے نہیں بھولے جاتے۔ یہ کہتے ہوئے مائرہ اپنے گھٹنوں پر بیٹھ گئی، آنکھوں سے آنسو رواں تھے، دل میں ایک طوفان۔ میرے بابا نے جو دکھ سہے، جو بے عزتی برداشت کی، وہ سب بے بنیاد تھی۔ انہیں صرف ایک سازش کا شکار بنایا گیا، اور ہم کچھ نہ کر سکے، کچھ نہیں۔ میں ان میں سے کسی ایک کو بھی معاف نہیں کروں گی۔ ہر ایک سے روز محشر سوال کروں گی، سب سے جواب مانگوں گی کہ میرے باپ کے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ ٹی وی پر اب بھی سراج احمد کے بارے میں قوم کی شکر گزاری کے پیغامات چل رہے تھے، اور کمرے کی فضا میں اب ایک ایسی خاموشی تھی جو صرف کسی عظیم سچائی کے سامنے سر جھکانے سے پیدا ہوتی ہے۔ کمرے کی دوپہرانی فضا نیم تاریک اور خاموش تھی۔ نرم سنہری روشنی پردوں کی اوٹ سے اندر آ رہی تھی، اور اے سی کی ہلکی ہلکی آواز کمرے میں مدھم سا شور پیدا کر رہی تھی۔ سارم جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، اس کی نظریں بے اختیار چاروں طرف گھومنے لگیں۔ بیڈ خالی تھا، کرسی پر کچھ کپڑے رکھے تھے، مگر وہ خود کمرے میں کہیں دکھائی نہ دی۔ ایک لمحے کو دل میں عجیب سی بے چینی اتر آئی۔ قدم تیز کرتے ہوئے اس نے الماری کے آس پاس، باتھ روم کے دروازے کے پاس دیکھا، مگر وہ کہیں نہیں تھی۔ اسی اضطراب میں اس کی نگاہ بالکنی کی طرف گئی، جہاں باریک جالی کے پیچھے ایک وجود کھڑا دکھائی دیا۔ دوپٹہ ہوا میں ہولے ہولے لرز رہا تھا، اور چہرے پر نقاب تھا۔ اس کو اپنے کمرے میں دیکھ ایک انجانا سا سکون محسوس ہوا۔ وہ تیز قدموں سے چلتا ہوا بالکنی کی طرف گیا۔ دروازہ کھول کر جیسے ہی باہر نکلا، اس کی نظریں اس پر جم گئیں۔ وہ خاموشی سے دور آسمان کو دیکھ رہی تھی، یا شاید اپنے دل کے کسی موسم کو، لیکن وہ بہت اداس معلوم ہوئی تھی۔ سارم نے ایک لمحے کے لیے اس منظر کو محسوس کیا، پھر نرمی مگر گہرائی سے پوچھا، کیا کر رہی ہو یہاں پر؟ وہ چونکی، جیسے کسی گہرے خیال سے بیدار ہوئی ہو۔ تیزی سے پلٹتے ہوئے اس نے اسے دیکھا، آنکھوں میں گھبراہٹ کی پرچھائی ابھر آئی۔
اور پھر قدرے خاموشی کے بعد آہستہ سے بولی، ٹھنڈی ہوا لینے آئی تھی، کچھ چاہیے آپ کو؟ لہجہ کافی سہما ہوا معلوم ہوتا تھا۔ سارم کی نظریں اس کے چہرے سے پھسل کر اس کے سوال پر رک گئیں۔ اس کے لبوں پر ہلکی سی سنجیدہ مسکراہٹ ابری۔ ہاں چاہیے تو ہے۔ وہ حیرت سے ساکت رہ گئی، آنکھیں پھیل گئیں، سانسیں الجھ گئیں۔ اگلے لمحے سارم نے آہستگی سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے قریب کر لیا۔ فاصلہ ختم ہو چکا تھا، دونوں کی نگاہیں ایک دوسرے میں گم ہونے لگیں۔ تم اللہ کے بہت قریب ہو، سارم نے دھیمے مگر گہرے لہجے میں کہا۔ قرآن پڑھتی ہو، اس کی تفسیر بھی تمہیں آتی ہے، تم ایک ایک بات جانتی ہو اسلام کی، تو کیا تمہیں یہ نہیں معلوم کہ شوہر کے کیا حقوق ہوتے ہیں؟ اس کا لہجہ کافی معنی خیز تھا۔ وہ جیسے پل بھر کو خاموش رہی، پھر نگاہیں جھکا کر دھیرے سے بولی، معلوم ہے لیکن آپ کو پسند نہیں نا، اسی لیے میں آپ کے قریب نہیں آتی۔ وہ کافی بجھے ہوئے لہجے میں بولی تھی۔ جب سے اپنے باپ کی سچائی اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی، اس کا دل نہ جانے کیوں اب اپنی نہیں زندگی کی طرف ہمکنے لگا تھا، مگر اپنے شوہر کا رویہ دیکھ وہ چاہ کر بھی اس کی طرف راغب نہیں ہو پاتی تھی۔ سارم نے اس کے چہرے کو تھوڑا سا اوپر کیا، آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا، مجھے سب پسند ہے، تمہاری خوشی، تمہاری نرمی، تمہاری موجودگی، سب کچھ۔ کمرے میں چلو۔ وہ انجانے میں ہی اظہار کر گیا۔ وہ ایک پل کو اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی اور پھر دھیرے سے سر ہلایا، جی۔ سارم نے اس کا ہاتھ تھاما اور وہ آہستہ آہستہ اس کے ساتھ اندر کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ ہوا اب بھی چل رہی تھی، لیکن اس بار وہ صرف جسم نہیں، روح کو بھی چھو کر گزر رہی تھی۔ ایک رشتہ جو خاموشی میں سانس لے رہا تھا اب بولنے لگا تھا۔ لاؤنج میں شام کا وقت تھا، ہلکی روشنی میں پورا ماحول نرم سنہری رنگ میں ڈوبا ہوا تھا۔ کمرے کے ایک کونے میں پڑا صوفہ، جس پر سارم نیم دراز انداز میں بیٹھا تھا اور موبائل کی سکرین پر انگلیاں چلا رہا تھا۔ فضا میں ایک خاموشی تھی جو کبھی کبھار گھڑی کی ٹک ٹک یا باہر سے آتی مدھم آوازوں سے ٹوٹتی تھی۔ سکون بھرے لمحے میں فاروق صاحب اپنے کمرے سے باہر نکلے۔ وہ آہستگی سے چلتے ہوئے صوفے کے پاس آئے اور سارم کے ساتھ آ کر بیٹھ گئے۔ ان کی آمد پر سارم نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا، مگر فوراً پھر نظریں موبائل پر جما دیں، جیسے وہ کچھ اہم دیکھ رہا ہو۔ فاروق صاحب نے سنجیدہ لہجے میں کہا، مجھے ابھی معلوم ہوا ہے کہ یہ جج تمہاری وجہ سے اپنے عہدے سے فارغ ہوا ہے، اور تمہارے سسر کو جو انصاف ملا ہے وہ بھی تمہاری وجہ سے ملا ہے۔ سارم نے موبائل ایک طرف رکھ دیا، چہرے پر ایک ہلکی سنجیدگی ابری اور پھر فاروق صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، ایک بات بتاؤں بابا؟ فاروق صاحب نے خاموشی سے سر ہلایا، جیسے انہیں اندازہ تھا کہ کوئی اہم بات کہنے والا ہے۔ سارم چند لمحے خاموش رہا، جیسے خود کو لفظوں میں سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہو۔ پھر اس نے سر جھکا لیا اور آہستہ سے بولا، کئی سال پہلے ایک بار میں نے آپ سے ذکر کیا تھا نا کہ میں کسی کو پسند کرتا ہوں، صرف ایک جھلک دیکھی تھی اس کی اور میں دیوانہ ہو گیا تھا۔ فاروق صاحب کی نظریں اس کے چہرے پر جم گئیں، کچھ حیرت، کچھ تجسس اور کچھ درد سا ان کے چہرے پر نمودار ہوا۔ لیکن وہ تو ماضی تھا سارم، اب تمہاری شادی ہو چکی ہے، بیوی ہے تمہارے ساتھ۔ سارم نے گہری سانس لی اور دھیرے سے بولا، آپ کو پتہ ہے بابا، میری شادی اسی لڑکی سے ہوئی ہے، اور یہ بات مجھے خود معلوم نہیں تھی۔ میں سمجھ ہی نہیں پایا کہ میں کیا کر رہا ہوں، بس سب کچھ ہوتا چلا گیا۔ فاروق صاحب کا دل جیسے ایک لمحے کو تھم گیا۔ وہ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور آہستگی سے بولے، کیا وہی لڑکی مائرہ؟ سارم نے ہاں میں سر ہلایا، ہاں، وہ ہر وقت اپنے باپ کے دکھ میں گھری رہتی تھی۔ میں صرف اتنا جانتا تھا کہ اسے انصاف نہیں ملا۔ میں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ وہی لڑکی میری بیوی بنے گی۔ میں نے صرف اس لیے کچھ کرنے کا فیصلہ کیا تھا کہ بس، اور پھر سب کچھ اپنے آپ ہوتا چلا گیا۔ کمرے میں ایک گہری خاموشی چھا گئی۔ لمحے بھر بعد فاروق صاحب نے آہستگی سے کہا، تو کیا اب میں امید کر سکتا ہوں کہ تم مائرہ کا خیال رکھو گے؟ سارم نے نگاہ اٹھائی، آنکھوں میں کچھ شرمندگی، کچھ احساس اور کچھ جذبہ تھا۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا، صرف سر جھکائے بیٹھا رہا، لیکن اس کے چہرے کے تاثرات خود گواہی دے رہے تھے کہ وہ اب کچھ بدلنے کو تیار ہے۔ کمرے میں رات کا سکون چھایا ہوا تھا، ہلکی نیلی روشنی میں سب کچھ دھندلا سا لگ رہا تھا۔ کھڑکی کے پار چاندنی کا عکس پردوں پر ہلکا ہلکا جھلملا رہا تھا۔ سارم جب اندر داخل ہوا
تو اس کی نگاہ سیدھی اس پر پڑی۔ وہ جائے نماز بچھا چکی تھی اور نیت باندھنے ہی والی تھی۔ وہ تھوڑا سا رکا، پھر نرمی سے بولا، ٹھہرو، ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ وہ چونک کر پلٹی اور پھر خاموشی سے رک گئی۔ اس کی آنکھوں میں نرمی ابری۔ سارم واش روم کی طرف بڑھا، وضو کیا اور کچھ ہی دیر میں باہر آ گیا۔ کمرے میں سکون اور تقدس کا ماحول تھا۔ وہ آگے بڑھا، اس کے ساتھ کھڑا ہوا۔ دونوں نے ایک ساتھ نماز ادا کی۔ دو دل جو کبھی اجنبی تھے اب ایک سجدے میں جھک کر ایک جیسے ہو گئے تھے۔ نماز کے بعد وہ دونوں خاموشی سے دعا مانگتے رہے۔ پھر سارم بستر کی طرف بڑھا ہی تھا کہ اچانک اس نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ سارم نے حیرت سے پلٹ کر دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں سوال سا تھا، جبکہ وہ نظریں جھکائے تھوڑا سا ہچکچاتے ہوئے بولی، میں نے 15 سال کی عمر سے پردہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ پھر آپ نے مجھے کیسے اور کب دیکھا؟ کیسے میری محبت میں آپ گرفتار ہو گئے؟ وہ کافی الجھی ہوئی بولی تھی۔ اس کے لہجے کی الجھن نہ جانے کیوں سارم کو پسند نہیں آئی تھی۔ سارم کچھ لمحے خاموش رہا، جیسے وہ اس لمحے کی شدت کو الفاظ میں ڈھالنے کی کوشش کر رہا ہو۔ پھر اس نے گہری سانس لی اور نرمی سے بولا، کیا تم نے میری اور بابا کی باتیں سن لی تھی؟ وہ کافی دھیمی آواز میں بولا تھا، لہجے میں عجیب سی شرمندگی تھی۔ وہ خاموشی سے سر ہاں میں ہلانے لگی۔ میں چائے بنانے گئی تھی بابا کے لیے، اور جب واپس آ رہی تھی تو اتفاقاً آپ کی باتیں سن لی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ کی باتوں میں میرا ذکر ہوگا۔ سارم کچھ لمحے تک اسے دیکھتا رہا، پھر آہستگی سے مسکرایا اور بولا، یہ سب کچھ تب شروع ہوا جب میں پہلی بار سگنل پر رکا تھا۔ بہت رش تھا، گرمی تھی، میں بیزار کھڑا تھا۔ اچانک میری نظر سامنے ایک گاڑی کے شیشے سے باہر نکلی، ایک چہرے پر پڑی، مکمل نقاب میں چھپا ہوا، لیکن وہ آنکھیں جیسے دل میں اتر گئیں۔ وہ پلکیں جھکائے سنتی رہی۔ سارم کی آواز میں ایک نرم سا جذبہ ابھر آیا تھا، میں نے صرف ایک لمحے کو دیکھا تھا، لیکن وہ لمحہ جیسے پوری عمر پر چھا گیا۔ میں اس چہرے کی تلاش میں کئی بار اسی راستے سے گزرا، لیکن کبھی وہ منظر دوبارہ نہ ملا۔ اور پھر زندگی نے ایک عجیب موڑ لیا۔ تم میری زندگی میں آ گئی، لیکن میں پہچان نہ سکا۔ وہ آہستگی سے بولا، تبھی آپ مجھ سے اتنے سخت تھے۔ سارم نے نظریں جھکائیں۔ میں خود نہیں سمجھ پایا تھا کہ جسے چاہا تھا وہ سامنے ہے، اور جب سمجھ آیا تب تک میں تمہیں بہت کچھ کہہ چکا تھا۔ وہ خاموشی سے اس کا ہاتھ تھامے بیٹھی رہی، جبکہ کمرے میں چاندنی کی روشنی اور ان دو دلوں کی خاموش قربت کسی نئی شروعات کو نوید دے رہی تھی۔ مگر سارم نے آج اس کو اپنے قریب کر لیا تھا، تمام رنجشیں بھلا دی تھیں، اپنے رشتے کا آغاز کر دیا تھا۔ اور کہتے ہیں جب مرد اور عورت میں کوئی ایک جھک جائے تو رشتہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ سارم جھک گیا تھا، اس نے اپنا رشتہ بچا لیا تھا۔ 5 سال بعد ڈرائنگ روم کی کھڑکی سے چھن چھن کر سورج کی روشنی کی آخری کرنیں اندر آ رہی۔ ہلکی سنہری روشنی کمرے میں سکون اور گرم جوشی کا احساس بھر رہی تھی۔ زمین پر بچھے قلین پر رومان اپنی ماں کی گود میں سر رکھے بیٹھا تھا۔ بڑے ہی نرم لہجے میں اسے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ سنا رہی تھی۔ بیٹا، حضرت یوسف علیہ السلام بہت پیارے نبی تھے۔ اللہ نے انہیں خوبصورتی بھی بے مثال دی تھی اور عقل بھی، مگر ان کے اپنے ہی بھائی ان سے حسد کرنے لگے۔ انہوں نے انہیں کنویں میں پھینک دیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بچا لیا۔ رومان کی آنکھیں پھیل گئیں۔ امی، ان کے بھائی کیوں جلتے تھے؟ وہ مسکرائی۔ کیونکہ ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف سے بہت محبت کرتے تھے۔ شیطان نے بھائیوں کے دل میں حسد ڈال دیا۔ رومان نے سر ہلایا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر ایک قافلہ آیا اور یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر مصر لے گیا۔ وہاں ایک بہت بڑے آدمی کے گھر غلام بن کر رہے، لیکن وہاں ایک عورت نے ان پر جھوٹا الزام لگایا، انہیں قید میں ڈال دیا گیا۔ امی، وہ بہت اچھے تھے، پھر بھی جیل میں؟ جی میرے بیٹے، اللہ اپنے نیک بندوں کو آزماتا ہے، لیکن کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ قید میں بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا، خوابوں کی تعبیر بتائی، اور آخر کار بادشاہ کا خواب بھی انہوں نے بتایا، جس کے بعد وہ قید سے نکل کر مصر کے بادشاہ کے مشیر بنے، اور پھر انہیں بڑی عزت ملی۔ رومان کی آنکھوں میں خوشی چمکنے لگی۔ تو اللہ ہمیشہ اچھوں کا ساتھ دیتا ہے۔ بالکل بیٹا، اگر نیت سچی ہو اور دل صاف ہو تو ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ اسی لمحے سارم خاموشی سے کمرے میں داخل ہوا۔ وہ تھکن سے چور تھا۔ بیوی اور بیٹے کی وہ روحانی گفتگو سن کر اس کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ وہ آہستہ قدموں سے ان کے قریب آ بیٹھا۔ رومان نے چہک کر اپنے بابا کو دیکھا۔ بابا،
امی نے مجھے حضرت یوسف کا قصہ سنایا. وہ جیل میں بھی اللہ کو نہیں بھولے اور اللہ نے انہیں بادشاہ بنا دیا. سارم ہنسا اور اپنی گود میں اسے بٹھا لیا. میرا بیٹا تو بہت ہوشیار ہو گیا ہے. امی نے جو سکھایا وہ یاد بھی رکھ لیا. رومان نے فخر سے گردن ہلائی. ہاں، اور میں ہمیشہ سچ بولوں گا، کسی سے حسد نہیں کروں گا. سارم نے بیٹے کے ماتھے پر بوسا دیا اور پھر نظریں اٹھا کر اس عورت کو دیکھا جس نے اس کے گھر کو جنت بنایا تھا. وہ خاموشی سے مسکرا رہی تھی، آنکھوں میں روشنی اور چہرے پر سکون کا رنگ تھا. سارم نے ایک لمحے کو کچھ سوچا اور پھر آگے بڑھ کر اسے سینے سے لگا لیا. تم نے نہ صرف رومان کو نہیں، مجھے بھی زندگی جینا سکھا دیا. باہر اندھیرا گہرا ہو رہا تھا مگر اس کمرے میں ایک روشنی تھی، محبت، سکون اور شکر گزاری کی روشنی. تبھی بے شک ایک عورت ہی گھر کو جنت بناتی ہے اور ایک عورت ہی گھر کو جہنم بناتی ہے. بہترین وہی ہے جو جنت بنائے تاکہ آخرت میں بھی اسے کامیابی ملے اور دنیا میں بھی سکون. اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے. شکریہ.